اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کی آیت تقریباً پیچھے گزر چکی، جس میں یہ بتایا تھا ہم نے کہ منافقین نے جب مسلمان شہید ہو گئے تو اعتراض کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے نقصان اٹھایا۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ لڑنے کے لیے باہر نہ جاتے اور شہر میں ہی جنگ لڑتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری موت جس جگہ لکھی ہوگی اسی جگہ موت آئے گی، خواہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہے تو گھر سے نکل کر میدان جنگ میں خود بخود آ جاؤ گے۔ یہاں اس کا جواب دوسرے انداز سے دیا جا رہا ہے، فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہا ہے اور شہید ہو جائے یا قتل کر دیا جائے یا ویسے ہی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے، اور وہ دنیاوی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں پہلے تو ایک چیز یہ سمجھیں، پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، آگے فرمایا أَوْ مُتُّمْ، یا مر جاؤ، اور دوسری جو آیت ہے وہاں فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، أَوْ قُتِلْتُمْ، یا قتل کر دیے جاؤ۔ تو پہلی آیت میں اشارہ ہے، فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں عام طور پر انسان مر ہی جاتا ہے، شہید ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں ہو اور شہید نہ ہو، بلکہ اپنی موت مرے، او متم، خود بخود مر جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، جو میدان جنگ میں نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو موت تو انہیں آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ او قتلتم، یا بعض مرتبہ انسان گھر کے اندر بھی قتل کر دیا جاتا ہے، شہر کے اندر بھی آپسی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو فرمایا چاہے تم میدان جنگ میں شہید ہو یا اپنی موت مرو یا گھر میں مرو یا قتل کر دیے جاؤ، جانا تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر، ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی کا سامان اکٹھا کر رہے ہو اس دنیا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اگر میدان جنگ میں مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تو شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کو رحمت دیں گے، اس کو جو ہے اجر ملے گا وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کر اور اس طرح کی جو ہے بلا وجہ کے بہانے ڈھونڈ کر گھر میں بیٹھ جانا یقیناً یہ نقصان دہ چیز ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر چند چیزیں فرمائیں کہ جو واقعات پیش آئے، اسی میں سے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں جو صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب واقعات کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہوا ہے، تو صحابہ کے ساتھ معاملہ نرم ہے اور منافقین کے ساتھ بھی ابھی معاملہ نرم ہی ہے۔ دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت خاصہ اس لیے رکھی کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے والے ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، جہاں ڈانٹنے کی ضرورت پڑی ہے وہاں جو ہے ڈانٹا بھی ہے، جہاں غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی وہاں غصہ بھی دکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کے دل میں نرمی نہ ہوتی، تو لوگ آپ سے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے اتنے تر بہتر ہو جاتے، نہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ دیوان علی فرمایا فاعف عنہم، ان سے غلطی یقیناً بہت بڑی ہوئی ہے کہ میں نے بتایا تھا پیچھے کہ ابن رقیقہ ایک شخص نامی ایک شخص تھا جس نے ابن رقیعہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک پتھر پھینک کر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اور لوہے کی وہ ٹوپی جو سر پر پہنی جاتی ہے کور کے طور جو ہے سر کو کور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس میں جا کر وہ پتھر لگا تو اس کا ایک کنارہ ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو ہے گھس گیا تھا۔ تو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس سب سے، جب انسان کو اس طرح کی تکلیف پہنچی دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا فاعف عنہم، ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے معاف کر چکا۔ فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے اہم معاملات میں حصہ لیتے رہو، مشورہ ہی لیتے رہو، لیکن فرمایا کہ جب کسی بات کا ارادہ کرو تو یہ نہیں کہ صرف انہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بھروسہ اللہ پر کرو، ان پر بھروسہ اس معنی کر نہیں کرنا ہے۔ ان سے مشورہ لیا، جیسے کہ ابھی ہوا تھا، ان سے مشورہ لیا، یہ لوگ راضی تھے، پھر اچانک یہ ہوا کہ جب جنگ کا پاسا پلٹا کسی بھی وجہ سے ہوا تو یہ لوگ غلطی کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی کنڈیشن میں بھی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں آپ لے لیں، آپ گھر میں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو دنیا والوں سے مشورہ کریں، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دوست سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان سے مشورہ کر کے کوئی کام شروع کیا اور آپ انہی کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں کوئی لاس ہوا، کوئی نقصان ہوا تو یہ میرا سپورٹ کرے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لائف میں جب ہم انسانوں کے بھروسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے، البتہ جو ہے مشورے آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے کہ اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں جو فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ کیوں فرمایا؟ اور آگے بات یہ کہ جو کوئی اس طرح کا کام کرے گا، پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہاں جو ایک غلطی ہوئی تھی صحابہ سے کہ وہ مال جو ہے غنیمت کو جمع کرنے کے لیے پہاڑی پر سے اتر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اگر جنگ مکمل ہو چکی تھی اور وہ سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جمع کراتے، تم نہ جمع کرتے، کسی اور سے جمع کرواتے، تو کیا جو تمہارا حصہ تھا وہ تمہیں نہیں ملتا؟ کیا اللہ کے نبی خیانت کرتے؟ یقینی بات ہے کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ڈانٹنے کا دوسرا انداز ہے، جیسے آپ کسی سے کوئی کام کروائیں اور جیسے بچے ہیں مثلا کھیل رہے ہیں آپ کے، اور انہوں نے، بچے کبھی کھیلتے ہیں نا، سامان بھی کھیل لیا انہوں نے، چاکلیٹ اپنی جو ہے بسکٹ نمکین وغیرہ انہوں نے ایک ساتھ ملا لی۔ اب آپ نے بچے سے کہا کہ میرا ذرا فلاں کام کراؤ، تو کہنے لگا میرا سامان یہاں رکھا ہوا ہے، تو آدمی کہتا ہے میں کیا کھا جاؤں گا، میں کیا کھا جاؤں گا؟ تو یہاں ایک انداز ہوتا ہے، میں تیرا سامان نہیں کھا رہا بھائی، تو میرا کام کرے، تیرے سامان میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ خیانت کرے، پھر تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم مال غنیمت میں اکٹھا کرتے ہوئے اتنی جلدی مچانے لگے؟ اگر وہ بعد میں بھی اکٹھا ہوتا، تمہاری غیر موجودگی میں اکٹھا ہوتا، تو تمہارا حصہ تمہیں ملتا ضرور۔ پھر فرمایا آگے کہ اگر تمہیں ایسا شبہ ہے، ایسا نہیں ہے، بالفرض محال اگر ایسا ہے بھی، تو اصولی قاعدہ ایک سب کے لیے، نبی اور غیر نبی سب کے لیے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص خیانت کر کے، دھوکہ دھڑی سے کسی کا مال چرا کر دوسرے کا مال ناحق طور پر کھا جائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو لے کر آنا پڑے گا اور وہ نہیں لا سکے گا۔ فرمایا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جو اس نے کمایا، کسی کی چوری کی، کسی کی خیانت کیا، کسی کا کچھ کیا، تو سب کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پھر اگر آپ کا مال ہے، کسی کے پاس امانت ہے کہ اس نے خیانت کر دی، آپ نے کسی کو دیا وہ لوٹاتا نہیں، کسی کو قرض دیا وہ دینا نہیں چاہتا، کوئی چرا کر لے گیا، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ سارے لوگ بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرائیں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہیں تو یقیناً بہت آسان ہو جائے گا، تو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم،
بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ ایک ایسا بندہ جو خود اللہ کی رضا کا طالب ہو تو کیا وہ ایسے کام کرے گا جو گناہ گارے والے اور جہنمیوں والے کام ہوں؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ تو کیوں کسی نبی کے متعلق ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کسی نیک بندے کے متعلق، کہ وہ آپ کے مال میں خیانت کرے وغیرہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ دیکھیں اس آیت پر چند چیزیں غور کرنے کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہی کے درمیان میں سے انہی میں ایک رسول بھیجا۔ تو کسی بھی چیز کو اسی چیز میں سے نکالا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے، وہاں پر سیب کی ایک ڈلیا سیب کی رکھی ہوئی ہے، میں آپ سے کہوں وہ بکٹ ہے سیب کی، اس میں سے ایک پیس نکال کر لائیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیلا منگایا ہے، امرود منگایا ہے؟ نہیں نا۔ جب میرے پاس مہمان آپ بن کر آئے، مثلا میرے گھر آئے، اور میں نے آپ کے سامنے اپنے گھر کے کسی بچے سے کہا کہ فریج میں ایک تھیلی ہے، ایک پیکٹ ہے، یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ایک چھوٹی سی ڈلیا ہے، ٹوکری ہے، اس میں سیب رکھے ہوئے، اس میں سے ایک پیس لے آؤ، تو آپ کیا گمان کریں گے کہ وہ امرود لے کر آئے گا یا کیلا لے کر آئے گا؟ یقیناً آپ یہ سمجھیں گے کہ اس میں سے سیب لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، تو ان میں سے کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں، انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے فرشتہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرتبہ گھٹا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات انسان کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے فرشتے ہیں، نور ہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور تمام عام انسان صرف انسان ہیں، عام، ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، حالانکہ وہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک پتھر ہے جو آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، اور ایک پتھر ہے جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے جس کا نام حجر اسود ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے گھر کا لگا ہوا پتھر حجر اسود کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو چھوٹی مثال ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں سے افضل ہے، اور کوئی عام انسان کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور سب نبیوں سے مرتبہ بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہوگا کہ کسی انسان کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر مان لیا جائے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہ ماننا، یہ تو عقل مندی کی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال بشر ہیں، نور سے تخلیق ہوئی ہے، ساری چیزیں الگ ہیں، انشاءاللہ جب آگے آیتیں آئیں گی تو اس میں ذکر آ جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے۔ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتی، تو میں نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے کے اندر، اور یہ آیت آگے بھی آئے گی اس طرح کی، لیکن میں آخری مرتبہ آپ کے سامنے اس کی تشریح کر رہا ہوں، اب جو ہے دوبارہ نہیں کروں گا۔ کہ یتلو علیہم سے مراد قرآن کریم کی صرف تلاوت ہے، اس کو پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی آیات دونوں پڑھنا الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کی صرف تلاوت کرنے پر ثواب ملنا یہ الگ ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو نورانی قاعدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ بددین یا جاہل ہیں۔ تو نام نورانی قاعدے کا چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی کتاب ہے۔ تو وہ بددین کیوں ہے اس کی تشریح میں نے دوسرے پارے میں کر دی تھی۔ جاہل تو پھر اسی لیے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آیات یتلو علیہم آیاتی سے مراد صرف تلاوت کرنا، اور اس کا اپنا الگ ثواب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، اس کا مراد تفسیر اور اسی طرح قرآن کے جو ہے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو کرنا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ اور پیچھے جو آیت میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اسی سے ہے تزکیہ نفس، تصوف، اسی سے ہے سلسلہ تصوف، جس کو سلسلہ بیت بھی کہا جاتا ہے، جس میں نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ یہ لوگ ہیں۔ البتہ میں نے وہاں تشریح کر دی کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے
ان کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اور وہ ہاتھوں میں پیروں میں مالائیں کنگن کھڑانگ وغیرہ پہن کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو شخص متبع سنت ہو وہی شخص آپ کا پیر ہو سکتا ہے اور اسی کے آپ مرید ہو، جو آپ کو صرف اور صرف دین کی باتوں کی طرف لے جائے اور دنیا سے بے رغبت ہو اور گناہوں سے آپ کو بچائے اور بالکل شریعت کا پابند ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب گھر میں جا رہے ہیں، گھروں میں عورتوں سے ہاتھ پیر دبا رہے ہیں، تو ڈھونگے ہوتے ہیں، ان میں تو جوتے پڑنا چاہیے۔ بہرحال تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اسی سے تزکیہ نفس ہے، دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ یہاں حدیث کی تعلیمات ہیں، حکمت سے مراد اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا۔ اچھا، اس سے پیچھے جو آیت ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں، تو یہ بات طے ہے، اسلام سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہی میں ہی تھا۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی مصیبت تم دشمنوں کو پہنچا چکے تھے، قلتم ان ھذا، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دو کہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں کو جنگ احد کے متعلق تسلی دی جا رہی الگ الگ انداز میں۔ یہاں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی تو کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ مصیبت کیسے آئی، کہ ہم جیتتے ہوئے ہارنے کیسے لگے، یہ شکست کیسے کھانے لگے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے، حالانکہ تم نے اس سے پہلے پچھلے سال جنگ بدر میں 70 ان کے مارے اور 70 ہی قید کیے، تو جتنی تم کو مصیبت آئی تم نے اس سے دگنی مصیبت، ان سے دگنی تکلیف ان کو پہنچائی تھی، پھر تم اپنے بارے میں کیسے غمزدہ ہو؟ ابھی تو اتنی تکلیف تم کو پہنچی بھی نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ تسلی دینے کا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر یہ سوچ رہے ہو کہاں سے آئی، تو یہ خود تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری طرف سے آئی، نہ تم یہ غلطی کرتے نہ ایسا ہوتا۔ لیکن میں کلیئر کر دوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیات نازل فرما دی، ان کو معاف کر دیا، ان پر زبان درازی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس نے تمہیں شکست کے بعد جیت کے بعد شکست کا نمونہ بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ جتایا بھی۔ فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے، جانچ لے وغیرہ۔ اس کا میں نے بار بار جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کر دی اس چیز کی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کھل کر رکھ دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لیں، یعنی منافقین کو بھی کھول کر سامنے کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوتی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں، جنگ احد میں، منافقوں کا چہرہ کھول کر رکھ دیا، جو مسلمانوں کی صف میں گھسے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے بلایا، ڈیفنس کے لیے بلایا، تو یہ کیا ہوا، کم وقت بھاگ گئے، 300 کو لے کر نکل لیا۔ تو اس سے 300 جو ساتھ میں تھے اس کے عبداللہ بن ابی کے، اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ اور کیا کہتے تھے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوتی تو ہم لڑتے بھی، یہ کیا جنگ ہے، ہم کل 700، جس میں سے وہ 300 کو بھی لے کر بھاگ گیا، ہم کل 700، ادھر وہ 3000، تو ہمارا کیا مقابلہ ہے، تو تگنے سے بھی زیادہ ہے، چوگنے سے بھی زیادہ ہے، ہم کیا ان سے لڑیں گے؟ کوئی جنگ ہے، مرنے جانا ہے بلاوے، تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنا ہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا چہرہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اسی لیے جنگ احد میں یہ شکست پیش آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منافق مسلمان نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان پیش کرتے ہیں تو ایمان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کفر کافر تو ہیں ہی وہ بھی، کیونکہ منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جس دن یہ بات کہہ رہے تھے کوئی جنگ ہے، اس کو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، اوکھلی میں اپنا سر دینا ہے وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے، تو اب یہ ایمان سے دور اور کفر کے زیادہ قریب ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا کفر کھل کر آ رہا تھا۔ فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ برابر کی ہوتی تو ہم لڑتے، اور دل میں کیا ہے، جنگ برابر کی ہوتی تب بھی نہیں لڑتے، مرنا تھوڑی ہے، جہاں جیتنا ہوتا ہے، جہاں مال ملنے کے چانسز ہوتے ہیں بس وہیں لڑتے ہیں ہم، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں، 1% بھی چانس ہوتا ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہم نہیں جاتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، چھپاتے رہیں، سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔
الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، گھر میں بیٹھے رہتے، جنگ میں نہ جاتے، تمہارے نہ جاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تمہیں بھی موت آئے گی، اور جب موت آئے تو اسے روک کر دکھانا، مرنا مت گھر میں بیٹھ کر، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم موت کو روک سکتے ہو یا نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ آج تک نہ کوئی اس کا انکار کر سکا ہے، نہ کوئی موت سے بچ سکا ہے، نہ کوئی بچ سکے گا۔ اور تو اور ایک دن ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، اور ایک دن موت کو بھی موت آنی ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اس کی تشریح دوسرے پارے میں گزر چکی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، وہ ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی دو خوشیاں بیان کی۔ ایک تو شہید اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے، ابھی سے ان کو آزادی ہے کہ وہ پرندوں کے پوٹوں میں بیٹھ کر، سمجھ لیجیے پرندوں کو ایروپلین کی طرح یوز کرتے ہیں، اور ان میں بیٹھ کر پوری جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد رکھا ہوا ہے۔ دوسری خوشی ان کو یہ ہوتی ہے کہ ان کے وہ بھائی، ان کے وہ دوست، ان کے وہ عزیز و اقارب جن کو وہ اس دنیا میں چھوڑ آئے ہیں اور جن کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ شہید ہو کر ہم سے آ کر ملیں گے، اس کی بھی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہیں، اور جس دن یہ ہم کو ملیں گے تو اس دن غم اور پریشانی، دکھ اور تکلیف جو ان کو دنیا میں ہو رہی ہے ان سب سے مبرہ اور منزہ ہوں گے۔ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مؤمنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اب تک آیت نمبر 171 اور رکوع نمبر 8 اور سورہ آل عمران کا 17واں رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔